السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا ARM اردو ایجوکیشن پر خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ تمام ساتھیوں، ودیارتھیوں اور احباب، میں آپ کو ویڈیو کے متعلق 13 ویڈیو کے متعلق کچھ بتا چکا ہوں، اور اب اردو پڑھنا سکھانے کے طریقہ یعنی یہ بھی ویڈیو ہیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ یہ بار بار ایسے سوال ہمارے امتحان میں پوچھے جاتے ہیں، تو اسی کے متعلق آج کا ویڈیو بنایا ہے، کیونکہ یہ ترکیبی طریقہ اور تحلیلی طریقہ جو ہوتا ہے یہ بہت ہی اہم پارٹ ہے کہ اردو پڑھنا سکھانے کے جو طریقے ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے ترکیبی طریقہ اور دوسرا ہے تحلیلی طریقہ۔ یہ دو طریقے ہیں اردو پڑھنا سکھانے کے طریقے میں، دو طریقے ہیں، ایک ترکیبی طریقہ، دوسرا ہے تحلیلی طریقہ۔ ترکیبی طریقہ کہتے ہیں جز سے کل کی طرف، جیسے ہم ہندی میں کہہ سکتے ہیں انش سے پورن کی اور۔ پھر اس ترکیبی طریقہ یعنی جز سے کل کی طرف، انش سے پورن کی اور، اس کے دو طریقے ہیں۔ ترکیبی طریقے کے کتنے طریقے ہیں؟ دو ہیں۔ ایک ہے حروف تہجی کا طریقہ، دوسرا ہے صوتی طریقہ۔ حروف تہجی کا طریقہ جسے ہم ورن مالا کہتے ہیں ہندی میں، ورن مالا جو ودھی ہوتی ہے اسی کو اردو میں حروف تہجی کہتے ہیں، جسے ہم انگلش میں الفابیٹ کہتے ہیں، وہی حروف تہجی، اس کا پڑھانے کا طریقہ یعنی الف بے پے تے ٹے سے اس طرح پڑھانا۔ اور دوسرا ہے صوتی طریقہ یعنی دھونک ودھی جسے ہم ہندی میں کہتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ تحلیلی طریقہ ہے۔ اردو پڑھنا سکھانے کا دوسرا جو طریقہ وہ تحلیلی طریقہ یعنی کل سے جز کی اور، جسے ہم ہندی میں کہہ سکتے ہیں پورن سے انش کی اور جانا، جسے ہم ہندی میں واقع پٹھن ودھی بھی کہتے ہیں۔ کیا؟ واقع پٹھن ودھی بھی کہتے ہیں، اور اسے شبد پٹھن ودھی کہتے ہیں۔ پھر اس تحلیلی طریقے کے کتنے طریقے ہیں؟ 4 طریقے ہیں۔ ایک لفظ واری طریقہ، دوسرا جملہ واری طریقہ، تیسرا قصہ واری طریقہ، اور چوتھا ہے ڈرامائی طریقہ۔ اب ہم ان کو ہر ایک کی قسم کے ساتھ پڑھیں گے، تفصیل سے پڑھیں گے، جمع رہنا۔ اب ترکیبی طریقہ جز سے کل کی اور یعنی انش سے پورن کی اور، پڑھنا سکھانے کا سب سے قدیم طریقہ، یہ سب سے پرانا ترکیبی جو طریقہ ہے یہ پرانا طریقہ ہے۔ اس طریقے میں سب سے پہلے حروف تہجی سکھائے جاتے ہیں، اس کے بعد حرف شناسی کرائی جاتی ہے، اعراب لگا کر لفظ بنانا سکھایا جاتا ہے، اس کے بعد 2 حرفی، 3 حرفی اور 4 حرفی الفاظ سکھایا جاتا ہے۔ یعنی پہلے حرف، پھر حرف سے لفظ، پھر لفظ سے جملہ، پھر جملہ سے اقتباس کی، انداز کی مشق کرائی جاتی ہے ترکیبی طریقے میں۔ یہ ایک بہت ہی اہم پارٹ ہے۔ اس میں کیا کرتے ہیں؟ پہلے حروف تہجی یعنی الف بے ہیں ان کو سکھاتے ہیں، پھر اس کے بعد حرف شناسی یعنی ہر حرف کو پہچاننا، جیسے بے ایسا ہوتا ہے، جیم یوں ہوتا ہے، چے یوں ہوتا ہے، مطلب یوں کر کے ہر حرف کو اس کی شناسی، اس کی پہچان کروائی جاتی ہے۔ شناسی یعنی حرف شناسی یعنی پہچان حرف کی کرائی جاتی ہے۔ پھر اعراب لگا کر یعنی زبر زیر پیش جو ہے وہ لگا کر اور لفظ بنانا سکھایا جاتا ہے اس میں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر 2 حرفی، 3 حرفی، 4 حرفی الفاظ کو جوڑ کر سکھایا جاتا ہے۔ تو یہ کس طرح ہوتا ہے؟ انش سے پورن کی اور یعنی پہلے حرف، پھر حرف سے لفظ بناتے ہیں، پھر لفظ سے جملہ ایک واقعہ بناتے ہیں، واقعہ سے پھر اقتباس بناتے ہیں یعنی انداز بناتے ہیں، اور اس طرح اس کی مشق کرا جاتی ہے، اسے ترکیبی طریقہ کہتے ہیں۔ اب ترکیبی طریقے کے 2 طریقے ہیں جو ہم باری باری پڑھیں گے۔ یہ طریقہ آج بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ترکیبی طریقہ جو ہے، اس طریقے کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اس میں رٹنے کی عادت زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں بچوں کی کیا ہے، یہ ایک اس کی کمی ہے ترکیبی طریقے کی کہ اس میں رٹنے کی عادت زیادہ ہوتی ہے بچوں میں۔ نوٹ: ترکیبی طریقے میں حروف سے لفظ سازی کی طرف اقدام کرتے ہیں، یعنی یہ ایسا پوچھ سکتا ہے کہ کون سے طریقے میں پڑھنا، اردو پڑھنا سکھانے کے کون سے طریقے میں حرف سے لفظ سازی کی طرف اقدام کرتے ہیں، تو وہ کون سا طریقہ ہے؟ ترکیبی طریقہ ہے۔ اب اس کی 2 قسمیں ہیں، ان کو ہم پڑھیں گے۔ حروف تہجی کا طریقہ جسے ورن مالا الفابیٹ ان کا طریقہ، اس کا دوسرا نام ابجدی طریقہ بھی ہے،
اور طریقہ تہذیبی اس کو کہتے ہیں۔ یہ سب سے قدیم طریقہ ہے۔ یہ سرل سے کٹھن کی اور اس میں ہوتا ہے، سرل سے کٹھن کی اور جانا ہوتا ہے حروف تہجی میں، ابجدی طریقے میں، حروف تہجی کے طریقے میں۔ سب سے پہلے حروف کے نام، اس کے بعد ان کی صورتیں شناخت کرائی جاتی ہے، اس میں رٹانے اور بچے اور ہجے سے کام لیا جاتا ہے۔ کسے ہجے؟ الف جبر آ، بے جبر با، تے جبر تا، یہ ہجے سے کام لیا جاتا ہے، یعنی اس میں ہجے کے ذریعے پڑھنے کی مشق کرائی جاتی ہے۔ یہ تدریس کا قدیم طریقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہت پرانا طریقہ ہے، مشق کرائی جاتی ہے۔ یہ تدریس کا قدیم طریقہ ہے۔ یونان، روم، مصر میں یہ طریقہ رائج رہا ہے، یہ وہاں سے پھیلا ہوا ہے۔ 19ویں صدی تک اس کا بول بالا رہا۔ 19ویں صدی تک اس ترکیبی طریقے کا جو حروف تہجی کا جو طریقہ ہے، جسے اب جدید طریقہ کہتے ہیں، اس کا بہت بول بالا رہا 19ویں صدی میں شتابدی میں۔ مشق سے ہی حروف کو سمجھنے پر زور دیا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ مشق سے ہی حروف کو سمجھنے پر زور دیا جاتا ہے۔ حروف کی پہچان کے بعد حروف کی ملواں شکلوں کو سکھایا جاتا ہے۔ اس طریقے سے طالب علم میں حروف شناسی بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ حروف کی پہچان اس طریقے میں، حروف تہجی میں، ابجدی طریقے میں جو ہے حروف کی پہچان جو ہے وہ طالب علم کو، اسٹوڈنٹ کو بہت پکڑ ہو جاتی ہے اس کے حروف کو پہچاننے میں۔ مگر کیا ہوتا ہے اس میں کمی کیا ہے؟ مگر استاد کا ڈر، غیر نفسیات یعنی منووگیان کے خلاف، اور بوجھل طریقہ ہونا، اور رٹنے کی عادت کی نشو و نما یعنی پیدا ہوتی ہے رٹنے کی عادت، اس کی یہ کیا ہے؟ بڑی کمزوریاں ہیں۔ حروف تہجی کی یہ کمزوریاں کون سا؟ ایک تو اس میں استاد کا ڈر رہتا ہے، اور غیر نفسیات یعنی غیر منووگیان کے خلاف ہے، اور یہ بوجھل طریقہ ہے، اور رٹنے کی عادت پڑ جاتی ہے، اس کی عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ اس کی کیا ہے؟ کچھ کمیاں ہیں حروف تہجی کی۔ اور ترکیبی طریقے کی دوسری جو صورت ہے وہ ہے صوتی طریقہ، جسے طریقۃ الصوت، آوازی طریقہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا ایجاد کرنے والا، اس کا موجد، یعنی یہ سب سے پہلے طریقہ کس نے اپنایا؟ تو یہ مائیکل شیمر۔ کون ہے؟ مائیکل شیمر نے اس طریقے کو ایجاد کیا ہے، اس کا موجد ہے۔ یہ طریقہ حروف کے نام کی بنیاد کے بجائے اس کے آواز پر منحصر ہے۔ کیا ہے یہ طریقہ؟ جو ہے اس کی آواز، جیسے عین کہاں سے نکل رہی ہے، الف کہاں سے، قاف نقطے والا کیسا پڑھا جائے گا، کاف کیسا پڑھا جائے گا، یعنی ایک آواز کے اوپر یہ منحصر رہتی ہے، اس کے اوپر دار و مدار اس کے اوپر اس کا ڈپینڈ رہتا ہے، آواز کے اوپر۔ آواز کو جیسے بڑی، ایک ہا، ایک ہے ہا، ایک ہے صاد، ایک ہے ثا، ایک شین، ایک ہے سین، اس طریقے سے آواز کے اوپر ڈپینڈ رہنا اور آواز پر منحصر، اور اسی کا آواز کے اوپر مدار جو ہوتا ہے، یہ صوتی طریقے میں سکھایا جاتا ہے، اور تلفظ بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ اس میں کیا؟ تلفظ، ہر لفظ کو اپنی اپنی جگہ پر ادا کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے، یعنی مخرج کے اعتبار سے، یعنی جہاں نکلنے کی جگہ ہے وہیں سے اس اکثر کو، اس حرف کو نکالنا ہی صوتی طریقہ ہے۔ جیسے الف اور عین، حمزہ کس طرح نکلا جاتا ہے، صاد کیسے پڑھا جائے گا، ضاد کیسے پڑھا جائے گا، شین کیسے آئے گا، سین کہاں سے نکلتی ہے، یعنی ہر حرف کو اس کی جگہ کی، جسے مخرج کہتے ہیں، مخرج سے نکالنا، اس کے نکلنے کی جگہ پر ہی نکالنا ہی صوتی طریقے میں سکھایا جاتا ہے۔ اس میں تلفظ یعنی جو بولنے میں ایک دم صحیح ہو جاتا ہے۔ صوتی طریقے میں پڑھنا سکھانے کے لیے حروف علت پہلے سکھائے جاتے ہیں۔ کیا سکھائے جاتے ہیں؟ حروف علت 3 ہیں اردو میں، کتنے ہیں؟ 3، الف، واو، یا، یہ سکھائے جائیں گے حروف علت۔ حروف علت پہلے سکھایا جاتا ہے۔ حروف تہجی کی تدریس کے صوتی طریقے میں طلباء کو حروف کی آواز سے واقف کرایا جاتا ہے، ان کو وہاں جانکاری دی جاتی ہے کہ کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے۔ اس طریقے میں حروف کو آواز کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ سب سے بڑی خوبی حروف کی آواز کے ساتھ شناخت ہو جاتی ہے، یعنی آواز، بس جہاں سے حروف کو بولا بچہ سمجھ جائے گا کہ یہ یہاں سے نکلا تو یہ قاف ہے، اور اگر کاف نکلے تو یہ چھوٹا کاف ہے، اگر سین ہے تو بغیر نقطے والی ہے، اگر شین نکلے تو 3 نقطے والے شین، بڑی شین جسے کہتے ہیں وہ، تو یعنی بچہ آواز کے ساتھ ہی حرف کو، اس اکثر کو
پہچان لیتا ہے، یہی اس کی بہت بڑی خوبی ہے۔ پھر اس طریقے میں حرف علت کے بعد حرف صحیح، جو حروف صحیح ہے وہ ترتیب ان کی سکھائی جاتی ہے۔ اس طریقے میں حروف علت کے بعد حروف صحیح ترتیب سے سکھائے جاتے ہیں، یعنی حروف علت کے 3 کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی حرف ہیں وہ سارے کے سارے حروف صحیح ہے۔ اس طریقے میں تدریس کا استعمال حروف کی آواز کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، یعنی جو اس کی آواز نکلتی ہے اسی بنا پر تدریس کی جاتی ہے، پڑھایا جاتا ہے، سیکشن کی جاتا ہے۔ صوتی طریقے میں تصویروں کی مدد سے زبان کی بنیادی حروف پڑھائے اور یاد کرائے جاتے ہیں۔ کیا ہے؟ زبان یہ یا ہے، با نہیں ہے۔ تصویروں کی مدد، یعنی تصویر سامنے رکھ کر اور اس کے ذریعے سے بچوں کو یاد کرایا اور پڑھایا جاتا، جیسے اے سے انار، بے سے بکری، ٹے سے ٹماٹر۔ اس طریقے سے صوتی طریقے میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ ایک جیسے آواز والے لفظوں میں فرق کرنا سکھایا جاتا ہے صوتی میں۔ ایک جیسے صوتی معنی آواز، تو آواز کے ذریعے سے فرق کرنا سکھایا جاتا ہے اسی میں، جیسے کام، نام، جام وغیرہ، ایسے ایک جیسی جن کی آواز نکلتی ہے ان میں فرق کرنا سکھایا جاتا ہے بچوں کو صوتی طریقے میں۔ یہ یاد رکھنا ہے، ایسے ہی سوال اٹھاتے ہیں۔ اب دوسرا ہے ترکیبی طریقہ، اس کی 2 صورتیں، حروف تہجی اور صوتی طریقہ، وہ دونوں ہو گئے۔ اب ہے دوسرا اردو پڑھنا سکھانے کا دوسرا طریقہ ہے تحلیلی طریقہ، یعنی وہ تو تھا ان سے پرن کی اور یہ ہے پرن سے ان کی اور جانا ہوتا ہے۔ اس میں پہلے حرف ہوتا ہے ترکیبی طریقے میں، پھر لفظ، پھر جملہ، پھر اقتباس کی مشق کرائی جاتی ہے۔ اب اس تحلیلی طریقے میں کیا ہوتا ہے، یہ کل سے جز کی طرف جایا جاتا ہے، یعنی پرن سے انس کی اور جایا جاتا ہے۔ اس کو فطری طریقہ بھی کہتے ہیں اور دلچسپی طریقہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں دلچسپی ہوتی ہے بچوں کی تحلیلی طریقے میں، یہ ایک نیا بھی ہے، یہ ایک منووگیان کے موافق بھی ہے۔ اس طریقے میں بچوں کو حروف اور الفاظ سیدھے نہیں پڑھا کر انہیں کوئی واقعہ، کہانی، اقتباس پڑھا کر سکھایا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ بچوں کو جو ہے سیدھے حروف ہی نہیں سکھائے جاتے، بلکہ حروف اور الفاظ نہیں سکھائے جاتے، بلکہ کیا ہے کہ کوئی چھوٹا سا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ایسا واقعہ جو بچوں کو اچھا لگے، چھوٹا واقعہ ہو، بڑا نہ ہو، یا کوئی کہانی ہو، یا کوئی اور گنداس اٹھا لے چھوٹا سا جس میں بچوں کی دلچسپی بڑھے۔ پھر ان میں سے کیا ہے، یا جملے سے اس میں کیا ہوتا ہے، پہلے جملہ، پھر کلمہ، پھر لفظ، پھر حرف، یعنی کوئی چھوٹی سی چیز بتا دو، جیسے ایک جملہ بول دیا، کیا عامر جودھپور گیا۔ اب یوں بچہ عامر کے بارے میں، عامر اسم ہے، جودھ پور اسم ہے، گیا فعل ہے جو ہے یہ کیا ہے، فعل ناقص ہے۔ تو عامر جو ہے یہ عامر اسم ہے، اور اسم بھی یہ کیا ہے، فاعل ہے، کرنے والا یہ ہے۔ جودھ پور کیا ہے، اسم ہے اور مفعول ہے، گیا فعل ہے۔ تو اس طریقے سے ہر ایک کو بتایا جائے، پہلے جملہ بول دیا جائے، پھر اس میں سے ہر ایک کلمے کو اور پھر لفظ کو بتایا جائے، اسے کیا کہتے ہیں، تحلیلی طریقہ کہتے ہیں۔ ایسے جس طریقے میں سکھایا جائے اسے تحلیلی طریقہ کہتے ہیں۔ تحلیلی طریقے میں پہلے جملہ ہوتا ہے، پھر جملے سے کلمہ، یعنی ہر ایک کلمے کو پہچانتے ہیں، پھر کلمے سے لفظ کو پہچانتے ہیں، پھر لفظ سے حرف کو پہچانا جاتا ہے تحلیلی طریقے میں۔ اب اس کی 4 صورتیں ہیں۔ یہ ایک فطری طریقہ ہے، اور یہ طریقہ بچوں کی نفسیات کے مطابق ہے، ان کے منووگیان، ان کی جو سائیکولوجی ہے اس کے بالکل موافق ہے۔ یہ بچوں کی پڑھنے کی طرف رغبت ہوتی ہے، دلچسپی بڑھتی ہے۔ اس طریقے سے سب سے بڑی خامی یہ ہے، خامی اس میں کیا ہے کہ بچوں کو لکھنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لکھنے میں اس طریقے میں کیا ہے، بچوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے پہلے نثری عبارت کو درجے کے سامنے پڑھا۔ اس میں کیا ہوتا ہے، پہلے عبارت پڑھی جاتی ہے، نثری جو
गद के हिसाब से होती है, जिसे हिंदी में गद कहते हैं, वो उसको नसरी कहते हैं उर्दू में। तो उस इबारत को पढ़ा जाता है बच्चों के सामने, दर्जे के सामने, क्लास के सामने पढ़ा जाता है। फिर उसका कोई एक जुमला बोर्ड पर क्या है उस्ताद लिखता है। अब उस जुमले की किसी एक लफ्ज़ के अज्जा के सिलसिले में दर्जे से बात करते हैं, तो ये तरीक़ाकार तहलीली तरीक़ा कहलाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी एक जुमला उठा ले, जैसे आमिर जोधपुर गया, तो अब उस हर एक लफ्ज़ के ऊपर आमिर क्या है, जोधपुर क्या है, गया है क्या है, उसके ऊपर जो बहस की जाती है और उस तरीक़े को जो बच्चों को सिखाया जाता है, ये तहलीली तरीक़ा कहलाता है। इस तरीके से बोलने, सुनने और पढ़ने की महारत पैदा होती है। इस तरीके में क्या होता है, बोलने, सुनने और पढ़ने की तहलीली तरीके में बच्चों में क्या होती है, महारत पैदा होती है। तहलीली तरीके की किस्में 4 है। लफ्ज़वारी तरीका, नंबर 2 जुमलावारी तरीका, नंबर 3 किस्सावारी तरीका, नंबर 4 ड्रामा वारी या ड्रामाई तरीका। ये 4 इसकी किस्में हैं, इसकी सूरतें हैं तहलीली तरीके की। पहला है लफ्ज़वारी तरीका, इसको देखो और बोलो तरीका भी कहते हैं। लफ्ज़वारी को बग़ैर हिजे के पढ़ने का तरीका है ये, इसमें कोई हिजे नहीं की जाती है, हिजे की जाती है तरकीबी तरीके में। तहलीली तरीके का ये किस्म है लफ्ज़वार ये तरीका, तो इसमें बग़ैर हिजे के ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। इस तरीके में तरकीब के बजाय तहलील से काम लिया जाता है। इस तरीके में किसी इबारत या जुमले को चुनते हैं, फिर उसमें से एक लफ्ज़ को चुनकर उसके बारे में या उसकी बनावट को लेकर समझाया जाता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी इबारत पढ़ ली जाती है, कोई जुमला बोल दिया जाता है, फिर उस जुमले में से लफ्ज़वारी क्योंकि उसकी 4 है, उसमें से एक लफ्ज़वारी जो सूरत है उसमें क्या होता है, कोई जुमला कोई इबारत पढ़ी जाती है, फिर उस जुमले में से एक लफ्ज़ को उठाकर उसकी बनावट के ऊपर और उसके ऊपर जो भी समझाया जाए उसे क्या कहते हैं, लफ्ज़वारी तरीका कहते हैं। मुदरिस जुमले में आए अल्फाज पहले ख़ुद पढ़ेगा, फिर तलबा से पढ़वाएगा। इस तरीके से तलबा को अल्फाज और हरूफ की खूब क्या होती है, पहचान होती है लफ्ज़वारी तरीके में। लफ्ज़वारी जो तरीका होगा, इसमें लफ्ज़ से ही बहस की जाएगी, उसी को ही सिखाया जाएगा, तो लफ्ज़वारी तरीका कहलाएगा। इस तरीके में लफ्ज़ को मरकज़ी यानी केंद्रीय हैसियत दी जाती है। पूरे जुमले में से लफ्ज़ों को पढ़ाया जाता है। क्या है, लफ्ज़ हर एक अलग अलग शब्दों को पढ़ाया जाता है इस लफ्ज़वारी तरीके में। लफ्ज़ों में शामिल हरूफ की निशानदही करवाई जाती है, फिर हरफ से लफ्ज़ की शक्ल व हैयत बताई। इसमें क्या, हर हरफ को पहले बताया जाता है, फिर उनको किस तरीके से इनकी शक्ल है और कैसी हैयत लफ्ज़ के साथ बन गई है उसे बताया जाता है लफ्ज़वारी तरीके में। लफ्ज़ बार बार बुलंद आवाज़ से पढ़ने की आदत डाली जाती है। लफ्ज़ को बार बार इसमें लफ्ज़वारी तरीके में ये आदत डाली जाती है। इस तरीके में अल्फाज को पढ़वाया जाता है, इसकी शक्ल ज़हन नशी कराई जाती है, फिर नकल लिखवाई जाती है लफ्ज़वारी तरीके में। इसमें शुरू से ही समझाने पर जोर दिया जाता है व रटने की आदत कम और लफ्ज़ों की सख्त कमज़ोर रहती है। इसमें क्या है कि शुरू से ही बच्चों को किसके ऊपर जोर दिया जाता है, समझाने के ऊपर ही जोर दिया जाता है, इसलिए बच्चों को रटने की आदत कम रहती है और लफ्ज़ों को अच्छी तरह पहचान नहीं सकता, ये इसकी कमज़ोरी पैदा हो जाती है। इसमें नोट, शुरू से ही पढ़ाए जाने वाले मवाद को समझाने पर जोर देने से तालिब इल्म में पढ़ने की दिलचस्पी होती है। क्योंकि इसमें दिलचस्पी होती है क्योंकि बच्चों को समझाने पर जोर देकर उनके ऐसे मवाद को ले आना जो बच्चों को अच्छा लगे, इस तरीके से बोलने से बच्चों की क्या है और उन दिलचस्पी बढ़ती है, उनका शौक़ क्या है, बढ़ता है। दूसरी सूरत है जुमलावारी तहलीली तरीके की। दूसरी क्या है सूरत, जुमलावारी तरीका। इस तरीके में आम बोल चाल का जुमला मुंतखब करके तख्ता सिया पर लिखा जाता है। आम बोल चाल बढ़िया सा जुमला लेकर उसे क्या है, तख्ते सिया यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है। फिर उस जुमले से अल्फाज और अल्फाज से हरफ की पहचान करवाई जाती है। पहले अल्फाज, फिर अल्फाज से हरफ यानी किस तरीके से ये लफ्ज़ बना है, फिर लफ्ज़ से कैसे जुमला बना, उसमें भी कुल से जुज़ की तरफ बढ़ते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि जुमला वाले तरीके में पढ़ाने के लिए लफ्ज़ के बजाय जुमले को इकाई माना जाता है। लफ्ज़ में लफ्ज़ को इकाई माना जाएगा और जुमले में उसमें वो लफ्ज़ मरकज़ी हैसियत था लफ्ज़वारी तरीके में, और जुमला वारी में जुमला जो है वो इकाई माना जाएगा, उसी को ही
مرکزی حیثیت حاصل ہوگی، کیندریہ وہی ہوگا، کیندر بندو کون سا ہوگا؟ جملہ واری طریقے میں جملہ ہی ہوگا۔ اس طریقے میں کسی قاعدے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اس طریقے میں کسی قاعدے کی ضرورت، جملہ واری طریقے میں کسی قاعدے کا، اگر یوں پوچھا جائے کہ کس طریقے میں قاعدے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو جملہ واری طریقے میں کسی قاعدے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب بچے کو جملے اور اس کے معنی یاد ہو جاتے ہیں تو اس کے سامنے سے تصویر کو ہٹا دیا جاتا ہے، تصویر کو کیا ہٹا دیا جاتا ہے، لیکن تب بھی اس کی نظروں میں جملے کے وہی معنی ہوتے جو تصویر کے معنی تھے۔ اس طریقے میں پورا جملہ ایک سانس میں پڑھنے کی عادت ہوتی ہے جملہ والی طریقے میں، اور پڑھائی کے عمل میں پختگی آتی ہے۔ اس میں کیا پڑھنے کے عمل میں کیا آتا ہے؟ کام میں زیادہ پختگی آتی ہے۔ تیسرا صورت جو ہے تحلیلی طریقے کی، وہ قصہ واری طریقہ ہے۔ یہ انگریزی زبان کے لیے زیادہ بہتر مانا جاتا ہے قصہ واری طریقہ۔ قصوں یا کہانیوں کے ذریعے ابتدائی درجات میں بچوں کو پڑھانے کا طریقہ ہے۔ اس سے بچے پڑھنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں، سماج سے رشتہ قائم ہوتا ہے۔ قصہ یا کہانی مختصر ہونی چاہیے، چھوٹی ہونی چاہیے، بڑی نہیں ہونی چاہیے جس سے بچے اکتا جائے۔ مکالمے بھی آسان اور مختصر ہو۔ مکالمے یعنی ایسی کوئی چیز، ایسی کوئی تحریر جس میں آپس میں بات چیت کے انداز میں ہو، تو کیا چھوٹی، آسان اور چھوٹی ہونی چاہیے۔ اور کہانی پیچیدہ نہیں ہونی چاہیے، کہانی آسان ہونی چاہیے۔ جیسے چھوٹے درجوں میں کہانی ہوتی ہے، جیسے کچھوے خرگوش کی کہانی، اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہوتی ہیں، وہ پیچیدہ نہیں ہوتی، بچے فوراً سمجھ لیتے ہیں۔ کہانی موضوع سے مناسبت رکھنے والی ہونی چاہیے، یعنی بچوں کے موافق ہونی چاہیے۔ ادب لطف اندوز ہونے کا وسیلہ کس طریقے، یہ ایک سوال ہے کہ ادب لطف اندوز ہونے کا وسیلہ کس طریقے تدریس کے ذریعے فراہم ہوتا ہے؟ تو قصہ واری طریقے میں ہی لطف اندوز ہوتے ہیں بچے، اس سے بچوں کو مزہ آتا ہے، چھوٹے چھوٹے قصے، اور اس سے بچے لطف اندوز ہوتے ہیں اور ان کی دلچسپی بڑھتی ہے قصہ واری طریقے میں۔ اب چوتھا اور لاسٹ ہے ڈرامائی طریقہ۔ یہ تدریس میں مدرس ڈرامائی انداز سے پڑھانے کا کام کرتا ہے، ایک دم ڈرامہ، اپنا کردار سامنے ادا کر کے پڑھتا ہے، جس سے بچوں کو کیا ہے اس میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ ڈرامہ میں خاص طور پر عملی کام کے ساتھ کردار کی اداکاری بھی اہم جز ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ عمل کے طور پر کر کے بچوں کو دکھانا، یہ زیادہ اس کے اہم جز ہوتا ہے ڈرامہ میں۔ مکالموں کی ادائیگی ہوتی ہے، بات چیت کا انداز اس میں ہوتا ہے۔ مدرس کو مکالموں کو ادا کرنے میں اپنی حرکت کرنا اور جذبات کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ بچوں کو صحیح سمجھ میں آئے۔ پڑھانے میں ڈرامائی انداز اور ماحول پیدا کرے تو طلبہ اس سے دلچسپی لیں گے، ان میں سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے کا جذبہ کیا ہے بڑھے گا ڈرامے طریقے میں، اور ان کی تخلیقی قوتوں میں کیا ہے اضافہ ہوتا ہے۔ رچناتمک جو شکتی ہوتی ہے اس میں کیا ہے بڑھوتری ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے ڈرامائی طریقہ اختیار کرنے سے، ان کی جو رچناتمک جو شکتی ہے اس میں کیا ہے اضافہ یعنی بڑھوتری ہوگی۔ اب ہم یہ تو ہو گئے، اب مین پوائنٹ جو کچھ اہم نکات ہے ان کی طرف آپ کو لے جائیں گے۔ جو ایسے سوال پوچھے جاتے ہیں اور ایسے سوال اٹھاتے ہیں کہ پڑھنے سے پڑھنے والے کو ہوتی کیا ہے لکھی ہوئی باتوں کی جانکاری۔ پڑھنے سے پڑھنے والے کو ہوتی ہے لکھی ہوئی باتوں کی جانکاری۔ پڑھنے سے کیا فائدے ہیں؟ طرح طرح کی معلومات ہوتی ہے، کیونکہ پڑھنا ایک الجھا ہوا عمل ہے۔ پڑھنے میں جز سے کل کی جانب چلنے کا مطلب، پڑھنے میں جز سے کل کی جانب چلنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس میں حروف شناسی، پھر لفظ سازی، پھر جملہ بنانے کا طریقہ۔ جز سے کل کی جانب، ان سے پرن کی اور جانے کا کیا مطلب ہے؟ تو کہتے ہیں پہلے حروف شناسی، حرفوں کو پہچانیں گے، پھر لفظ سازی، لفظ بنائیں گے، پھر جملہ بنانے کا طریقہ آ جائے گا۔ اسے کہتے ہیں جز سے کل کی جانب چلنے کا طریقہ مطلب۔ ایک اور پوائنٹ ہے پڑھنے میں کل سے جز کی طرف چلنے کا مطلب، اوپر تھا تو جز سے کل کی طرف، اب کل سے جز کی طرف چلنے کا مطلب کیا ہے؟ تو جملہ، پھر جملے سے کلمہ، پھر کلمہ سے لفظ، اور لفظ سے حروف چلا جاتا ہے، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف آیا جاتا ہے۔ بار بار لفظ دہرانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک لفظ کو بار بار دہرانے سے کیا ہوتا ہے؟ لفظ کے حروف کی آوازیں سمجھائی جاتی ہے۔ کیوں دہرایا جاتا ہے؟ اس میں لفظ میں جو حروف آ رہی ہے، حروف آئے ہیں، اکثر جو آئے ہیں ان کی آواز سمجھائی جاتی ہے، اس لیے بار بار لفظ دہرانے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ان کی آوازیں سمجھ میں آ جاتی ہے۔
پڑھنے میں کل سے جز کی طرف چلنے کا مطلب یہ وہی واپس آ گیا سمجھانے کے بعد. ہاں یہ حروف کی آوازیں سمجھانے کے بعد کیا ہوتا ہے، یعنی یہ لفظ کے حروف کی آوازیں سمجھا جاتی ہے تو، اور حروف کی آوازیں سمجھانے کے بعد کیا ہوتا ہے، لفظ کی مدد سے حروف اور حروف کی مدد سے لفظ بنانا سکھایا جاتا ہے. جب آواز سمجھ گئے تو اب لفظ کی مدد سے حروف پہچان لی، اب تو حروف کی مدد سے اب کیا ہے، لفظ بنانا سکھایا جاتا ہے. اب کچھ ایسے سوال جو پچھلے امتحانوں میں آئے ہیں ان کو ایک جگہ جمع کر کے 10 سے ایک سوال بنائے ہیں. اس سے آپ کا فائدہ ہوگا، اگر ان میں سے کوئی آئے تو آپ کو آسانی ہو جائے. اس لیے جلدی جلدی میں پڑھوں گا اور آپ کو اس کا جواب دینا ہے. لفظ والے طریقے میں کس پر زیادہ زور دیا جاتا ہے؟ لفظ والے طریقے میں کس پر زیادہ زور دیا جاتا ہے؟ الفاظ پر، کہانی پر، جملے پر، قصہ پر. جلدی جواب دیجیے، جلدی جلدی جلدی. اس میں لفظ واری آ گیا تو اس میں جہاں الفاظ آئے الفاظ پر، تو اس میں کیا ہے، الفاظ پر زور دیا جاتا ہے. سوال نمبر 2، طریقہ صوت کس طریقہ تدریس کا حصہ ہے؟ طریقہ صوت آ گیا. اب دیکھو، لکھنا سکھانے کا، پڑھنا سکھانے کا، دونوں کا، یا یاد کرنے کا طریقہ. طریقہ الصوت یعنی آواز کا طریقہ کیا ہوتا؟ پڑھنا سکھانے کا. دوسرا صحیح ہے. سوال نمبر 3، کس طریقہ تدریس میں الفاظ سکھانے پر زور دیا جاتا ہے؟ الفاظ سکھانے پر زور دیا جاتا ہے. ڈرامے طریقہ، جملہ واری طریقہ، لفظ واری طریقہ، ابجدی طریقہ. کس طرح الفاظ سکھانے کا پر زور دیا جاتا ہے؟ جلدی بتائیے، جلدی 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 جلدی. تو یہ ہے کیا ہے، لفظ واری طریقہ. سوال نمبر 4، پڑھانے کے لیے ضروری ہے. پڑھانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تلفظ اور آوازوں کی مشق، مضمون لکھنے کی مشق، گھر کے لیے سبق. کوئی نہیں، جلدی بتائیے. پڑھانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ پڑھانے کے لیے ضروری کیا ہے؟ جلدی سوال جواب دیجیے. تو تلفظ اور آوازوں کی مشق پڑھانے کے لیے ضروری ہے. سوال نمبر 5، حروف کی پہچان کے بعد کیا سکھایا جاتا ہے؟ پہلے حروف کو پہچان لیا، اس کے بعد کیا سکھایا جاتا ہے؟ حروف کی ملواں شکلیں سکھائی جاتی ہے، یا حروف کے نقطے، یا لفظ بنانے کا طریقہ، یا بغیر نقطے کے حروف. جلدی بتائیے، جلدی. تو حروف کو پہچاننے کے بعد حروف کے نقطے سکھائے جاتے ہیں. جیسے یہ با ہے، اس کے نیچے ایک نقطہ آئے تو با، 2 نقطے آئے تو تا، 3 آئے تو سا. اگر ایسا توئے من جائے آ جائے تو کیا ہے گا، ٹے ہوگا. تو اس طرح کیا حروف کے نقطے وغیرہ سکھائے جاتے ہیں. سوال نمبر 6، حروف کو پڑھانے کا صوتی طریقہ کیا ہوتا ہے؟ حروف کو پڑھانے کا صوتی طریقہ کیا ہوتا ہے؟ حروف کی آواز کے ساتھ پڑھانے کا طریقہ، اعراب کے ساتھ پڑھانے کا طریقہ، حروف کے انفرادی شکل بنانے کا طریقہ، نقطے والے حروف سکھانے کا طریقہ. جلدی بتائیے. حروف کو پڑھانے کا صوتی طریقہ کیا ہوتا ہے؟ حروف کی آواز کے ساتھ پڑھانے کا، اعراب کے ساتھ پڑھانے کا طریقہ. جلدی بتائیے. صوتی مانے آواز، تو آواز جس میں آ جائے لفظ و آواز، حروف کی آواز کے ساتھ پڑھانے کا طریقہ صوتی طریقہ ہوتا ہے. سوال نمبر 7، لفظ کو بار بار بلند آواز سے پڑھنے کی عادت ڈالی جاتی ہے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ لفظ کو بار بار بلند آواز سے پڑھنے کی عادت ڈالی جاتی ہے، یہ کون سا طریقہ؟ تحریری طریقہ، ترکیبی طریقہ، لفظ واری طریقہ، یا صوتی طریقہ. لفظ کو بار بار بلند آواز سے پڑھنے کا طریقہ کون سا کہا جاتا ہے؟ ابھی پیچھے میں نے بتایا تھا، جلدی سے جواب دینا ہے آپ کو کمنٹ میں. اس میں کیا ہے؟ لفظ واری طریقہ. اگر یہ لفظ نہیں ہوتا اور کوئی اس کی جگہ ہوتا تو پھر تحلیلی ہوتا. سوال نمبر 8، پڑھنا سکھانے میں ترکیبی طریقے میں کیا اقدام کرتے ہیں؟ پڑھنا سکھانے میں ترکیبی طریقے میں کیا اقدام کرتے ہیں؟ ترکیبی طریقے میں کیا اقدام کرتے ہیں؟ کل سے جز کی طرف، لفظ سے نئے لفظ سازی کی طرف، حروف سے لفظ سازی کی طرف، یا بڑی اکائی سے حروف کی شناخت کی طرف. کس کی طرف کرتے؟ جلدی بتائیے. ترکیبی طریقے میں تو اس میں کل سے جز تو نہیں ہوتا ہے، لفظ سے نئے لفظ نہیں ہوتا ہے، حروف سے لفظ سازی کی طرف ہوتا ہے. حروف سے یعنی ان سے پورن کی اور ہوتا ہے، جز سے کل کی اور ہوتا ہے. سوال نمبر 9، حروف تہجی کی تدریس کا صوتی طریقہ ہوتا ہے بآواز بلند پڑھنا، طلباء کو حروف کی آواز سے واقف کرانا، اعراب کے ساتھ پڑھنا سکھانا، یا حروف کی انفرادی شکلوں کی پہچان کرانا. جلدی بتائیے. اس میں 2 جگہ آواز کا لفظ آ گیا ہے، یہاں پر کنفیوز ہو جائے گا. طلباء کو حروف کی آواز سے واقف کرانا یا بآواز بلند پڑھنا. بآواز
بلند پڑھنا یا طلبہ کو حروف کی آواز سے واقف کرانا. کیا جلدی بتائیے، یہاں بھی آیا ہے، یہاں بھی آواز آیا ہے، آپ کو ان دونوں میں سے اب آپ کو صحیح کرنا ہے. تو کیا طلبہ کو حروف کی آواز سے واقف کرانا ہوتا ہے. حروف تہجی کی تدریس کا صوتی طریقہ کیا ہوتا ہے؟ طلبہ کو حروف کی آواز سے واقف کرانا آتا ہے. سوال نمبر 10 جو آخری ہے، جملہ واری طریقہ پڑھنا سکھانے کا کون سا طریقہ ہے؟ جملہ واری طریقہ پڑھنا سکھانے کا کون سا طریقہ ہے؟ قصہ واری طریقہ، تحلیلی طریقہ، جملے کا ترجمہ کرنا، ترکیبی طریقہ. جلدی بتائیے، جملہ واری طریقہ پڑھنا سکھانے کا کون سا طریقہ ہے؟ قصہ واری طریقہ، تحلیلی طریقہ، جملے کا ترجمہ کرنا یا ترکیبی طریقہ. جلدی بتائیے. تو یہ کیا ہے؟ تحلیلی طریقہ ہے. جملہ واری طریقہ تحلیلی ہی طریقہ ہے. کون سا ہے؟ تحلیلی طریقہ. تو یہ کچھ سوال جو پچھلے امتحانوں میں آ چکے ہیں وہ جمع کیے گئے ہیں، اور باقی تحلیلی اور ترکیبی جو بہت ہی اہم ہے اس کے متعلق میں نے یہ ویڈیو بنایا آپ کے لیے آسانی ہو. ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، اور نیچے کمنٹ میں ضرور کمنٹ کرنا، کمنٹ باکس میں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا.